ڈیئر سبسکرائبرز ویورز اینڈ فرینڈز، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، کل 9th میتھ کا پیپر ہے پورے پنجاب میں، اور جو گیس آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں یہ پورا 75/75 مارکس لینے کے لیے بہت کارآمد ہے۔ میں اپنے اسٹوڈنٹس کی جب تیاری کرواتا ہوں تو بالکل سیم یہی تیاری کرواتا ہوں، اور اس سال بھی یہی تیاری کروائی ہے، اور انشاءاللہ تعالی 75/75 مارکس بن جائیں گے۔ لیکن اس گیس سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ اس کا کوئی بھی پورشن اگر آپ سکپ کرتے ہیں تو پھر آپ اس میں وہ بینیفٹس حاصل نہیں کر سکتے جس کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ تو فرسٹ آف آل تو یہ ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت کارآمد یوزفل گیس ہے جنہوں نے 75/75 مارکس لینے ہیں۔ اب ایسے تمام اسٹوڈنٹس جنہوں نے 60 مارکس لینے ہیں، 80% مارکس لینے ہیں، اور ایسے تمام اسٹوڈنٹس جنہوں نے 60% تک مارکس لینے ہیں، وہ 3 کیٹیگریز اس میں آپ کو بتاؤں گا۔ فرسٹ کیٹیگری وہ ہوگی جس میں اسٹوڈنٹس نے 75/75 مارکس لینے ہیں۔ تو اس میں ایم سی کیوز جو ہیں، ہر ایکسرسائز کے ایم سی کیوز جو کہ چیپٹر نمبر 1 سے لے کر چیپٹر نمبر 9 تک ہیں، اور پھر 17 چیپٹر کے ایم سی کیوز ہیں ایکسرسائز والے، یہ کریں گے تو 12 تک مارکس آتے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایم سی کیوز جو آپ کرتے ہیں فل ان دی بلینکس، چیپٹرز جو میں آپ کو بتاؤں گا ان کے فل ان دی بلینکس میں سے ایم سی کیوز بنتے ہیں، اور وہ چیپٹر کون کون سے ہیں؟ چیپٹر 10، 11، 12، 13، 14، 15 اینڈ 16۔ تو وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے 12 تک ایم سی کیوز میں مارکس لینے ہیں وہ صرف ایکسرسائز والے ایم سی کیوز کریں گے، اور وہ تمام اسٹوڈنٹس جنہوں نے پورے مارکس لینے ہیں 15/15 وہ فل ان دی بلینکس جن چیپٹرز کے دیے ہوئے ہیں ان کو تیار کریں گے، ان میں سے ایم سی کیوز آئیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں ڈیفینیشنز کی طرف۔ تو ڈیفینیشن جو ہیں اردو انگلش دونوں ورژن میں نے دی ہوئی ہیں، تو یہ تھوڑی سی تعریفیں ہیں۔ نیئر اباؤٹ 40 ڈیفینیشنز ہیں، جن میں سے 8 ڈیفینیشنز پیپر میں آئیں گی انشاءاللہ تعالی، اور 8 ڈیفینیشن کا مطلب ہے 16 مارکس۔ تو اب دیکھیں آپ، قالب، مربی قالب، مستطیلی قالب، اسکیلر قالب، وحدانی قالب، صفری قالب، وتری قالب، سمیٹرک قالب، نادر اور غیر نادر قالب، سمیٹرک اور سکیو سمیٹرک قالب، ٹرانسپوز قالب، ناطق اعداد، غیر ناطق اعداد، لوگارتھم، خاصہ، مینٹیسا، سائنسی ترکیب، مقدار اسم، عاد اعظم اور اضافہ عقل، ان 2 میں سے ایک ڈیفینیشن آ جاتی ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ ادھر سے اسکیلر قالب اور وتری قالب میں سے ایک ڈیفینیشن آنے کا بہت چانس ہوتا ہے۔ تو اس میں اس کے علاوہ جذری مساوات، زواد پاسولیٹ موضوع یعنی کہ زواد زے موضوع، وتر ضلع موضوع، مترتب جوڑا، مبدا، کارتیسی مستوی، آرتھو سینٹر، نسبت اور تناسب، ان میں سے عام طور پر ایک ڈیفینیشن آ جاتی ہے۔ مثلث کا وسطانیہ، مثلث کا محصور اور معاصرہ مرکز، مسئلہ باقی، مسئلہ تجزی، یہ 2 ڈیفینیشنز ایسی ہیں جن میں سے ایک ڈیفینیشن آنے کے بہت چانسز ہوتے ہیں پیپر میں۔ اس کے بعد متشابہ مسلسان، ہم نقطہ خطوط، مسئلہ فیصد غورس اور فاصلہ فارمولہ، یہ بعض اوقات شارٹ کوشچن میں آ سکتے ہیں، طریفوں میں نہ آئیں تو یہ شارٹ کوشچن کے طور پر یہ آ سکتے ہیں، کیونکہ شارٹ کوشچن ان دونوں کے بکس میں دیے ہوئے ہیں جو سوال پیپر میں آتے بھی ہیں۔ لہذا یہ نیئر اباؤٹ 40 ڈیفینیشنز ہیں، اگر آپ ان کو تیار کرتے ہیں تو آپ کے یہ بنتے ہیں 16 مارکس، 16، اور اوپر سے کم مارکس اگر آپ لگائیں تو وہ 12 مارکس بنتے ہیں، تو یہ 28 مارکس یہاں تک بن جاتے ہیں، 28 سے لے کر 31 تک بن رہے ہیں مارکس۔ اس کے بعد اب آپ آ جائیں کوشچن نمبر 2 کی طرف۔ کوشچن نمبر 2 میں جن ایکسرسائز سے شارٹ کوشچنز آنے ہیں وہ یہاں پہ مینشن کر رہا ہوں۔ ایکسرسائز 1.2 ہے، اس کا کوشچن نمبر 4، 5 اینڈ 6 ہے۔ ایکسرسائز 4 اس کا کوشچن نمبر 3، 4، کوشچن نمبر 6 اور کوشچن نمبر 6 بھی 1.4 کا ہے۔ اب ایکسرسائز 1.5 میں سے کوشچن نمبر 1، 2 اینڈ 3، ایکسرسائز 2.4 میں سے کوشچن نمبر 1 اس کا پارٹ نمبر 2 اینڈ 3، اور کوشچن نمبر 3 کا پارٹ نمبر 3 اینڈ 4۔ ایکسرسائز 2.5 اس کا کوشچن نمبر 1 اینڈ 4۔ ریویو ایکسرسائز 1 میں سے کوشچن نمبر 3 کا پارٹ نمبر 1 اینڈ 2۔ ایکسرسائز 3.1 میں سے کوشچن نمبر 4، 5 اینڈ 6، 9۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 2 کا پارٹ نمبر 2 اینڈ پارٹ نمبر 3۔ ایکسرسائز 3.2 میں سے کوشچن نمبر 4، 5 اینڈ 6۔ ایکسرسائز 3.3 میں سے کوشچن نمبر 3 اینڈ 5۔ ایکسرسائز 4.1 میں سے کوشچن نمبر 2 کا پارٹ 1، 2، 5 اینڈ 6۔ کوشچن نمبر 4 اور کوشچن نمبر 6 کا پارٹ نمبر 1۔ ایکسرسائز 4.3 اس کا کوشچن نمبر 1 اینڈ 2۔ ایکسرسائز 5.2 اس کا کوشچن نمبر 6 پارٹ نمبر 1، 2، 3 اینڈ 4۔
क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट नंबर 1, 4, 3 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 एंड 4। तो यहाँ तक एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों अगर आप इसमें से थोड़ा सा क्वेश्चन स्किप करना चाहते हैं तो आप किन को स्किप करेंगे? आप इसमें से चैप्टर नंबर 5 को स्किप कर देंगे। चैप्टर नंबर 5 को स्किप कर दें तो आप और अगर आप इसमें से पूरे 6/6 शॉर्ट क्वेश्चन करना चाहते हैं सिर्फ विदाउट चॉइस, तो फिर आप क्वेश्चन नंबर 1 कर लें, क्वेश्चन नंबर 2 अपना चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। तो बल्कि चैप्टर नंबर 3 तक भी कर लेंगे आप तो आपके इंशाल्लाह 6 पार्ट्स बन जाएंगे। एहतियातन आप वैसे चैप्टर नंबर 4 भी कर लेंगे तो इससे ये शॉर्ट हो जाएगा कि 6 पार्ट्स जो हैं वो हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में अब एक्सरसाइज 6.1 से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4, और उसके बाद एक्सरसाइज 7.2 में से क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 8.1 में से क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, एक्सरसाइज 9.1 में से क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 9.3 का भी क्वेश्चन नंबर 1, और रिव्यू एक्सरसाइज 11 उसका क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 ये आपने लाजमी कर लेने हैं। और उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज 12 इसका क्वेश्चन नंबर 4, 5 और क्वेश्चन नंबर 3 भी साथ है। रिव्यू एक्सरसाइज बल्कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो सिर्फ एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 7.2, एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 9.1 और एक्सरसाइज 9.3 में से आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें है रिव्यू एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, रिव्यू एक्सरसाइज 12 इसका क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 3, रिव्यू एक्सरसाइज 14 क्वेश्चन नंबर 6, रिव्यू एक्सरसाइज 15 इसका क्वेश्चन नंबर 2, रिव्यू एक्सरसाइज 16 इसका क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। तो उसके बाद जो एक्सरसाइज है 7.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, रिव्यू एक्सरसाइज 17 इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो ये करने से आप फुल 6/6 हर क्वेश्चन के 6/6 पार्ट्स कर सकते हैं। अगर इनमें से आप 2-2 चैप्टर छोड़ भी देते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, मैंने इसमें पेयरिंग की हुई है कि कौन कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कितने चैप्टर में से आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कितने चैप्टर में से आ रहा है। अगर आप इनमें से 2-2 क्वेश्चंस चैप्टर्स स्किप भी कर देते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंशाअल्लाह ताला 6/6 शॉर्ट क्वेश्चन आपके फिर भी अटैम्प्ट हो जाएंगे। अब हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन का जो पोर्शन है ये मैंने बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट कर दिया और इंशाअल्लाह ताला ये 24/24 को कवर करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट जो आएगा वो एक्सरसाइज नंबर 1.5 इसका क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6, और एक्सरसाइज 1.6 इसका क्वेश्चन नंबर 1। इसी का पार्ट बी जो होगा एक्सरसाइज 2.4 और रिव्यू एक्सरसाइज जो है 2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7। ये सिर्फ ये 2 एक्सरसाइजेज करने से इंशाअल्लाह ताला ये एक पूरा क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 3.4 में से, और साथ में आपने इस दफ़ा बहुत चांसेस हैं कि लाज ऑफ लोगार्थम आपने कर लेने हैं। 4 लाज ऑफ लोगार्थम है और उसके साथ एक्सरसाइज 3.4। तो जो भी आप एक्सरसाइज करेंगे उनके एग्जांपल्स लाजमी आपने कर लेनी है, क्योंकि एग्जांपल जो हैं एक क्वेश्चन यानी कि 2 पार्ट्स तकरीबन आने के बहुत चांसेस होते हैं हर दफ़ा ही। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6B का जो पार्ट है वो आएगा एक्सरसाइज नंबर 4.2 और 4.6। ये चैप्टर नंबर जो 4 है इसकी सिर्फ 2 ही एक्सरसाइजेज हैं। चैप्टर नंबर 3 की सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, साथ में लाज ऑफ लोगार्थम है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जब आप अटैम्प्ट करेंगे तो 4 × 4 8 नंबर बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जब अटैम्प्ट करेंगे तो 4 × 4 8 नंबर ये बन जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये ऑप्शनल होता है। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने बेशक 75/75 मार्क्स लेने हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन ऑप्शनल है। अगर उनकी तैयारी कमज़ोर है, कम है थोड़ी सी, तो बेशक इनको छोड़ दें, लेकिन इसमें मैंने पेयरिंग जो है और एक्सरसाइजेज बता दी हैं। एक्सरसाइज 7.7 क्वेश्चन नंबर 7 में से एक्सरसाइज 5.4 में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और इसका बी पार्ट जो है वो एक्सरसाइज 6.2 और 6.3 से आ जाता है। बहरहाल ये
آپشنل ہے۔ کوشچن نمبر 8 جو ہے وہ 7.1 اور 7.3 میں سے آ جاتا ہے، زیادہ تر یہ 7.1 میں سے لانگ کوشچن آ جاتا ہے، اور 7.3 بعض اوقات اس میں سے بھی دے دیا جاتا ہے۔ تو صرف 2 ہی ایکسرسائز بنتی ہیں۔ 7.2 جو ایکسرسائز ہے موسٹ امپورٹنٹ، موسٹ ایزیسٹ ایکسرسائز ہے یہ، تو یہ کرنے سے 4 مارکس بن جاتے ہیں، 4 + 4 یہ 8 مارکس بن گئے یہاں پر۔ 17.2 میں پچھلے سال جب میں نے تیاری کروائی تھی بچوں کو، تو زاویوں کے ناصف معلوم کرنا، اینگل بائی سیکٹرز معلوم کرنے والا جو کوشچن ہے 17.2 کا پہلا کوشچن وہ پیپر میں آ گیا تھا، اور بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اس میں 4 ہی کوشچنز ہیں: زاویوں کے ناصف معلوم کرنا، زاویوں کے عمودی ناصف معلوم کرنا، زاویوں کے وسطانیہ معلوم کرنا، اور زاویوں کے ارتفاع معلوم کرنا۔ ٹرائی اینگل کے ارتفاع معلوم کرنا، ٹرائی اینگل کے عمودی ناصف معلوم کرنا، ٹرائی اینگل کے وسطانیہ معلوم کرنا، اور ٹرائی اینگل کے اینگلز کے جو ہیں زاویوں کے ناصف معلوم کرنا۔ تو ان میں سے صرف آپ اگر ڈائیگرام بنا دیں گے تو 2 مارکس مل جائیں گے آپ کو، اگر اس کے ساتھ ہی آپ مدارج عمل بھی لکھ دیتے ہیں تو پورے 4 مارکس آپ کو مل جائیں گے۔ لاسٹ کوشچن ہوتا ہے کوشچن نمبر 9، یہ آتا ہے چیپٹر نمبر 12 میں سے ایک تھیورم آتا ہے، اور ایک تھیورم آتا ہے چیپٹر نمبر 16 میں سے۔ تو آپ چیپٹر نمبر 12 پر فوکس کریں، تمام کے تمام تھیورمز اس پر رسک نہ لیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو پہلے 4 تھیورمز ہیں وہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں، اور بہت 90% سے زیادہ چانسز ہیں کہ جو تھیورم آئے گا وہ پہلے 4 تھیورمز میں سے انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا۔ بہرحال 6 تھیورمز آپ کو آنے چاہیے ان کے صاف۔ اگر آپ کو ان پہلے ایسا کوئی پرابلم آ جاتا ہے کہ ان کے علاوہ اگر تھیورم آ جاتا ہے پہلے 4 کے علاوہ، تو آپ اس کو اٹیمپٹ کر سکیں۔ جی، تو اگر آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ 75/75 مارکس جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں، اور ایسے تمام اسٹوڈنٹس جو لینا چاہ رہے ہیں 80% مارکس، وہ صرف لانگ کوشچن میں چیپٹر نمبر 1، 2، 3 اور 4 کر لیں صرف، اور ساتھ میں تھیورمز جو ہیں چیپٹر نمبر 12 کے اگر سارے کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ 1 سے لے کر 4 تک کر لیں لازمی، یہ 24/24 مارکس یہاں سے کور اپ ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد جو کوشچن نمبر 2 ہے شارٹ کوشچن کا، اس میں سے آپ آخر میں سے اگر 2 کوشچنز جو 2 چیپٹرز آپ سکپ کر دیتے ہیں یہاں سے، اور کوشچن نمبر 3 میں سے بھی 2 چیپٹرز کی اس میں سے بلکہ سکپ نہ کیجیے گا۔ چیپٹر نمبر جو 3 کوشچن نمبر 3 جو ہے اس میں سے آپ کوئی چیپٹر سکپ نہ کریں۔ ہاں، اگر آپ یہ ہیں بھی تھوڑے، چیپٹر نمبر 6 ہے، 7 ہے، 8 ہے، 9 ہے، تو ان کو آپ سکپ نہ کریں، ان میں سے 6 پارٹس آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ بن جائیں گے۔ اور باقی جو ہے کوشچن نمبر 4، ان میں سے اگر آپ چاہیں تو 2 جو چیپٹرز ہیں وہ آپ سکپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو چیپٹرز ہیں ان کے شارٹ کوشچن بہت ایزی ہیں، لیکن وہ سٹوڈنٹس جو 50 تک مارکس لینا چاہتے ہیں یا 60 تک مارکس لینا چاہتے ہیں، وہ شارٹ کوشچن کے 2 چیپٹرز سکپ کر سکتے ہیں، کوئی سے وہ 2 چیپٹر اپنی مرضی کے 2 چیپٹر جو آپ کو مشکل لگیں ان کو سکپ کر لیں، لیکن باقیوں کو فل اچھی طرح سے تیار کر لیں، جو گیس میں نے دیا ہوا ہے اس کے مطابق فل اچھی طرح سے تیار کر لیں۔ اور لانگ کوشچن میں جو سٹوڈنٹ 50 تک مارکس لینا چاہتے ہیں وہ تھیورمز کے علاوہ کوئی ایک کوشچن اٹیمپٹ کر لیں گے۔ کوشچن نمبر 5 بہت ایزی ہوتا ہے، 5A پارٹ 5B پارٹ اگر کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ تھیورمز کر لیتے ہیں تو 16 مارکس آپ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، اور 50 اور 60 مارکس کو ایزیلی کراس کیا جا سکتا ہے۔ تو جو 50 مارکس لینے والے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ آپشن ہوتا ہے کہ وہ شارٹ کوشچن میں سے بھی 2 چیپٹر سکپ کر دیں، اور اس کے علاوہ لانگ کوشچن میں سے ایک تھیورم اٹیمپٹ کر لیں، اور کوئی سا ایک لانگ کوشچن A اور B پارٹ وہ اٹیمپٹ کر لیں، تو وہ 50 کو کراس کرتے ہوئے 60 تک وہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو 50% مارکس لینے والے اور 60% مارکس لینے والے جو سٹوڈنٹس ہیں، 80% مارکس لینے والے اور مور دین 50% مارکس لینے والے جو سٹوڈنٹ ہیں، 50% کا مطلب 60% کی رینج میں چلے جاتے ہیں مارکس، تو جن سٹوڈنٹ نے 80% یا 70 سے 80% تک مارکس لینے ہیں، یعنی کہ میتھ میں 50 سے 60 تک مارکس حاصل کرنے ہیں، تو وہ ایسا کریں گے کہ تھیورم پہلے 4 اچھی طرح سے کر لیں گے، اس کے ساتھ ہی کوشچن نمبر 5 اور پورا اٹیمپٹ کر لیں، اور اس کے ساتھ ہی باقی جتنے بھی آپ کو کوشچن نظر آ رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک پارٹ کا جو چیپٹر ہے، جیسے ایکسرسائز 6 3.4 ہے اور اس کے لاز آف لوگارتھمز ہیں، اس کو کر لیں، اور یا 17.2 جو ایکسرسائز ہے ڈیمانسٹریٹو جیومیٹری کی، پریکٹیکل جیومیٹری کی، تو آپ اس کو کر لیں۔
تو انشاءاللہ تعالیٰ 3 پارٹس اگر آپ کے لانگ کوشچن کے اٹیمپٹ ہو جاتے ہیں آؤٹ آف 6 تو آپ 60% میتھ میں 60 مارکس تک حاصل کر لیں گے۔ تو آپ اس ویڈیو کو بہت اچھی طرح سے دیکھیں، یہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہونے والی ہے۔ تو جب پیپر آپ کا ہو، اب آپ کے پاس چھٹیاں ہیں، عید کے 2 دن آپ اپنے لیے اسپیئر رکھ کے اس کے علاوہ آپ پڑھائی پر فوکس کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ پیپر دیں تو مجھے فیڈ بیک لازمی آپ دیں گے کہ میرے دیے ہوئے گیس میں سے آپ کتنے مارکس حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں، گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو اس گیس کو 2 چیپٹر چھوڑ کر بھی اگر تیار کرتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ میتھ میں 60 کو کراس کر جائیں گے آؤٹ آف 75۔ اور جو بچے آپشنل کوسچن جو میں نے چھوڑے ہوئے ہیں، بتائے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑ دیں آپشنل کوسچنز کو، اور اس کے علاوہ شارٹ کوسچن سے کوئی سا ایک چیپٹر بھی اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں شارٹ کوسچن میں سے، تو ایسی صورت میں بھی وہ 75 آؤٹ آف 75 مارکس حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دعاؤں کی درخواست، فیڈ بیک لازمی دیے گا۔ اس کے بعد فزکس کا بھی گیس شیئر کیا جائے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔